से आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म कैंपेन के तहत जो वेबिनार की सीरीज हमने शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के नामी गिरामी और खूबसूरत हीरे अपनी खिदमात, अपने तजर्बात, अपने ख्यालात के इजहार करने के लिए एचएडीएन के को नवाज रहे हैं, जिसके लिए मैं ज़ाती तौर पर और पूरे मेंबरान की तरफ से आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला और हमें अपने बेहतरीन ख्यालात से, तजर्बात से नवाज रहे हैं। 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म 2023 को ज़रा मुख्तलिफ तरीके से मनाने की कोशिश हमने एचएडीएन प्लेटफॉर्म से की। और कोशिश यही है कि कम से कम ये 10 एक दिन हम जो हैं, बीच में 2 दिन हम गैप रखा और आज भी सैटरडे की वजह से कुछ लग रहा था कि गैप आएगा, कल संडे है, सब लोग बहुत बिजी होते हैं, बट कोशिश है कि हम तालीम का ये सिलसिला, तजर्बात के को एक दूसरे को बताने का ये सिलसिला ना रोकें और ये टेम्पो बना रहे। आज के हमारे जो स्पीकर हैं, वो उनके मुतल्लिक बात करना, वो कहते हैं ना, लाइटर साइड पे जान की अमान पाऊं। तो पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान की तरफ से अ, नवाजे गए ह्यूमन राइट्स अवार्ड हासिल करने वाले एक मुहक्कक, एक सिविक एजुकेटर, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एक राइटर, एक जर्नलिस्ट, हमारे बहुत अच्छे दोस्त और एचएडीएन के भी मेंबर किसी जमाने में थे और अभी भी हैं, लाइफ टाइम मेंबर हैं, जफरुल्लाह खान साहब। आज उन्होंने हमें बड़े शॉर्ट नोटिस पे, आई एम सो ग्रेटफुल जफर, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और आज हमारे साथ आप आए कि आप अपने जो ख्यालात हैं उससे मुस्तफीज करें साथियों को जो हमारे साथ फेसबुक पे और जूम पे और यूट्यूब पे इंशाल्लाह हमारी ये चलेगी तो फायदा होगा। आज इनके सेशन का जो टाइटल है वो बहुत ही समझें कि उन्होंने प्रपोज किया कि हमें क्या करना चाहिए। टाइटल का मैं नाम ले लूं, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ कि नेविगेटिंग द मॉडर्न मेज, बोल्डली कन्फ्रंटिंग द यूनिक चैलेंजेस ऑफ वुमेनहुड इन 21st सेंचुरी। दिल को इतना भाया ये सेशन, ये टाइटल, कि 21st सेंचुरीज में खवातीन को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा। तो किया है, तो उसमें आज हम इनसे बात करेंगे। लेकिन इनके मुतालिक थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊं कि इनकी शख्सियत का अहाता करना मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था। अ, लेकिन दो चार चीजें जो मैंने इनके प्रोफाइल में से निकाली, उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसमें से अगर उनकी हम कायदाना सलाहियतों को देखते हैं तो इस वक्त वो सीईओ के तौर पर आइडियाज फॉर विजन 2047 को देख रहे हैं। वो जिम्मेदारी इन्होंने संभाली हुई है। इससे पहले 2016 से लेकर 2019 तक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री सर्विसेज, पिप्स, के भी ये ईटी के तौर पर काम कर चुके हैं। 2002 से 2016 तक सेंटर फॉर सिविक एजुकेशन की सरबराही ईटी के तौर पर इन्होंने अपनी खदमात सर अंजाम दी और नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के भी ये मेंबर रह चुके हैं। अगर हम एक सिविक एजुकेटर के तौर पर इनकी शख्सियत का अहाता करना चाहें तो मुश्किल तो बहुत है, लेकिन एक बहुत बड़ी, आप समझें कि इनके एजाज में जो बात जाती है वो ये है कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा इन्होंने पाकिस्तानी शहरियों का अपने मुल्क के दस्तूर और आईन के साथ एक ताल्लुक और राब्ते को इस्तवार करने और मजबूत करने के लिए फर्स्ट टाइम एवर कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कैंपेन आगाज किया था। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा किसी भी शहरी का अपने मुल्क के साथ या मुहब्बल वतन होने का सबूत जो है शायद कम मिलता है। कि आप अपने के लिए इतनी मोहब्बत रखते हैं कि आप चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट जो एक मुल्क के लिए एक बहुत अहम तरीन क्या कहते हैं, कुरान कहने वाली बात है
کہ ایک شریعت یا طریقے کے طور پر ہم اس کو اپناتے ہیں، تو وہ صرف اپنے تک نہیں بلکہ ملک کے ہر بندے کو، ہر شہری کو اس سے آشنائی ہونی چاہیے، اور اس پر آشنائی ہوگی تو پھر ہم یقین کریں گے کہ ہمارے حقوق بھی محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب سینٹ آف میرا پاکستان خیال نے، ہے روبیلا، آپ جی دوستی میں بہت طویل تعارف نہیں کروا رہی نہیں ہیں۔ نہیں، بس میں آخری آخری بات، ہم آخری بات، موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ جی جی، بس آخری بات مجھے کہنے دیں کہ سینٹ آف پاکستان نے کنسسٹنٹ پارلیمنٹری کوآرڈینیشن فنڈامنٹل رائٹس آف دا سٹیزنز آف پاکستان کو شائع کیا، اور اس کو لانچ بھی کیا۔ تو وہی بات ہے ظفر کہ آپ کے متعلق بات کرنا، تمام اس کو محیط کرنا کافی مشکل ہے، اور نہیں، آپ کی کثر نفسی ہے، آپ کی کثر نفسی ہے، بٹ میں زیادہ حائل نہیں ہوں گی، ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جی، اوور ٹو ظفر، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ روبیلا، اینڈ بہت شکریہ HRDN۔ میں بالکل ممبر ہوں، اور کیونکہ یہ پاکستان میں ٹریننگ اور اس سیکٹر سے وابستہ لوگوں کا اچھا نیٹ ورک ہے۔ سم ہاؤ میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوں، لیکن ڈیفینیٹلی، اور اگر میرے ڈیوز باقی ہیں تو وہ بھی میں ادا کروں گا۔ بات ہو رہی ہے، اور جن دوستوں نے بھی جوائن کیا ان کو بھی خوش آمدید۔ کل جب میں اس موضوع پہ سوچ رہا تھا، یقیناً ہم ٹریڈیشنل سینس میں تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ دنیا آج 21ویں صدی میں پہنچ چکی ہے، اور خواتین جنہوں نے تہذیبی ارتقاء میں کئی نشیب و فراز کے بعد بہت سارے مقام دیکھے، مثلاً اگر قدیم دیوتاؤں کے ہاں چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے تو وہ بھی کم سن بچیوں کے، اگر یورپ میں خواتین کو کس مقام پہ رکھا گیا، لیکن رینیساں کے بعد ان کی ایک حیثیت بنی۔ اگر مذاہب کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن آج انہی ممالک میں ایک تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ آج دنیا میں سربراہان مملکت، سربراہان بیوروکریسی، عدلیہ، پاکستان میں کوئی ایسا ارتقا ہوا ہے؟ یقیناً ایکسیپشن کے طور پہ آپ کو کچھ مثالیں ملتی ہیں، لیکن نارم کے طور پہ جو آگے بڑھنے کے مواقع ہوں، بھلے تعلیم کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، معیشت میں شمولیت کے اعتبار سے، سیاست میں نمائندگی کے اعتبار سے، تو شاید ابھی ہم 21ویں صدی سے بہت دور کھڑے ہیں۔ اور میں جب یہ بات ہوتا ہے کہ بعض اوقات خواتین کو اپنے لائف چوائسز کے بارے میں فیصلہ کرنے کا بھی حق نہیں ملتا، بلکہ وہ زندگی تک سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ اگر مل بھی جائے تو فیمیل چائلڈ کی برتھ پہ یا دھتکار دیا جاتا ہے، یا ان کی سماجی زندگی کو کیا بلکہ زندگی کو ہی برباد کر دیا جاتا ہے۔ اور اکثر موضوعات وہ ہیں جو میں نے اپنی نانی سے بھی سنے، دادی سے بھی سنے، ماں اس تناظر میں کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ 21ویں صدی میں پاکستان کی عورت پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ اب اس میں دونوں زاویے ہو سکتے ہیں۔ ایک زاویہ ہو سکتا ہے کہ میں صرف مسائل کی فہرست گنواتا چلا جاؤں، اور ماشاءاللہ مسائل میں ہم خاصے خود کفیل ہیں، اور پھر خواتین کیونکہ نسبتاً چیئرمین ماؤ نے کہا تھا نا کہ ایز اے ہیومن ہم سب ایکسپلائٹیشن کا شکار ہیں۔ وہ سسٹم کی ایکسپلائٹیشن ہو سکتی ہے، وہ سٹرکچرز کی ایکسپلائٹیشن ہو سکتی ہے، لیکن خواتین دوہری ایکسپلائٹیشن کا شکار ہیں، ایک سسٹمز اور سٹرکچرز کی، اور ایک جو مردوں کے بنائے ہوئے معاشرے کی۔ تو وہ اس کی کئی جھلکیاں، کئی پہلو ہمیں اپنے سماج میں نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے مائل سٹونز بھی ہم نے کور کیے ہیں جس سے سماج کے اندر کئی گرہیں کھلیں گی۔ مثلا ٹریڈیشنلی بچیوں کی تعلیم کو یہاں پہ معیوب سمجھا جاتا تھا،
اور میں 1912 کی جو ہماری امپیریل لیجسلیٹو اسمبلی تھی، اس میں جب پہلی بار تعلیم کو لازمی کرنے کے قانون پہ بحث ہو رہی تھی، جس میں کہا گیا کہ تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ آزاد شہری اگر ہم بنانا چاہتے ہیں یا آزادی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے، وہاں پہ قائد اعظم نے ایک بڑی پروفیٹک بات کی، یہ 1912 کی بات کر رہا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم آج بھی یہ فیصلہ کریں کہ ہر بچے کو لازمی تعلیم دینی ہے تو لڑکوں کو لازمی تعلیم پہنچانے تک ہمیں 200 سال لگیں گے، اور جو ہمارا سماجی نظام ہے اس کے حساب سے بچیوں کو لازمی تعلیم تک پہنچانے میں، اور یہ یاد رکھیے اس وقت ہم پرائمری ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے، تو اس پہ 600 سال لگیں گے۔ تو آج بھی اگر ہم اسکول سے باہر بچوں کی تعداد دیکھتے ہیں تو اگر آدھا گلاس خالی دیکھنا ہو تو اس میں زیادہ تعداد بچیوں کی ہے، اور آدھا گلاس بھرا ہوا دیکھنا ہو تو وہ جو سماجی تعصبات تھے، سوشل ریزسٹنس تھی، تو آپ کو آج خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، پاکستان کے دور پسماندہ علاقوں میں بھی بچیوں کی تعلیم کے لیے ایک تڑپ موجود نظر آئے گی۔ ہم ان کو موقع دے رہے ہیں، انفراسٹرکچر دے رہے ہیں، یہ اس کا ایک مسلم میں زیادہ تعداد اب خواتین کی ہے، تو یہ ایک سماج کی گرہ کو کھولے گا۔ تو تعلیم کے اعتبار سے تو میں یہ کہنا چاہوں گا۔ دوسرا، اگر آپ دیکھیں، چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ بنایا جا رہا تھا، اگین کلونیل ایرا میں بنایا جا رہا تھا، اور یہ 1929 میں بنایا جا رہا تھا، اور دیکھیں اس وقت کے لوگوں نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ بچیوں کی کم عمری میں شادی نہیں ہونی چاہیے۔ اگین آئی ول بورو فرام دی ورڈز آف قائد اعظم، انہوں نے کہا کہ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے طور پہ آیا تو قائد اعظم نے کہا کہ I can't believe that there could be any divine sanction behind such an evil practice، اور اس کے نتیجے میں یہ پورا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ بنا۔ اگرچہ اس میں اس زمانے کے حساب سے عمر کا تعین کیا گیا، لیکن آج ہمیں آدھے سے ذرا زیادہ گلاس خالی نظر آتا ہے کہ جب ہم نے اپنے سماج کے حقائق کو دیکھتے ہوئے اور رجحانات کو دیکھتے ہوئے اس عمر کو 18 سال کرنے کی کوشش کی تو بہت مزاحمت آئی۔ صرف ایک صوبہ سندھ تھا جس نے ایسا قانون پاس کیا جس میں ایج کو، میرج کی ایج کو تھوڑا سا ٹورڈز ہائر سائڈ لے جایا گیا، اور ہونا تو یہ چوائس چاہیے لیکن کم از کم قانونی طور پہ بھی ایک حفاظت کا راستہ موجود ہونا چاہیے۔ تو گویا ہمیں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہے کہ ہمیں تہذیب کے ارتقاء سے سبق سیکھنا چاہیے، اور اگر آپ ایج اڈلٹ ڈیفائن کرتے ہیں 18 شناختی کارڈ کے حصول کے لیے، رائٹ ٹو ووٹ کے لیے، تو جو زندگی کے اہم ترین فیصلے ہیں ان میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ اس کا تحفظ کریں تو وہ بہت اچھی بات ہو سکتی ہے۔ وراثت اگرچہ ہم تقریروں میں بہت ذکر کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایک ایول پریکٹس میرجز ود قرآن بھی رہا، سب کچھ آج بھی 21ویں صدی میں مثالیں مل جائیں گی، لیکن ہم نے ایک بہت کم از کم جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ تمام بچے بچیوں کے نام پہ جو بھی جانے والے ہوں گے ان کی فیملی کا بنے گا، اور یقیناً ابتدا میں اس کی مشکلات بھی آئیں گی، لیکن جہاں تک خواتین کو تحفظ کی بات ہے، مثلا ملیحہ صاحبہ بھی موجود ہیں، یہ بہت کام بھی کرتی ہیں اس پہ، ہریسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا قانون بنا، اور اگر یہ کلچر
معاشی سماجی شعبوں میں کام کرنے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح کیا ہم سوچ سکتے تھے ہمارے بچپن میں تو اگر اماں ابا کی لڑائی ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، لیکن آج ڈومیسٹک وائلنس کو کرمنلائز کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ کرمنلائز کر بھی دیں تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کیا سوسائٹی کے اندر ایسا انفراسٹرکچر موجود ہے یا اکنامک امپاورمنٹ موجود ہے، کیونکہ ہمارے سماج کی بنت ایسی ہے کہ فائنینشلی خواتین زیادہ تر مردوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اور اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ مشرف صاحب نے بی اے کی شرط لگائی، خواتین بی اے کیا ہوا تھا زیادہ نے، لیکن ان کے مردوں کو الیکشن لڑنے کا موقع نہیں ملا، تو پوسٹر پہ نام تو تھا خاتون کا لیکن تصویر مردوں کی لگی ہوئی تھی۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ایک خاصا سماجی اور معاشی ڈھانچہ ڈپینڈنٹ ہے۔ تو ایسے قوانین بھی بنائے گئے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کو کرمنلائز کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں سپورٹ سٹرکچرز بھی اکارڈنگلی بنانے پڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قانون سازی کی حد تک ہم 21ویں صدی کے کچھ نہ کچھ جو پیرامیٹرز ہیں، کنٹورز ہیں، اس کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر پارلیمنٹ کو داد بھی دینی چاہیے، لیکن اس کی ٹریکنگ بھی کریں، ان کے اوپر عمل درآمد کو بھی دیکھا جائے۔ اسی طرح جب جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں یا سیاست کی، تو اس میں جب یونان کی ڈیموکریسی میں بھی خواتین اور غلاموں کی شمولیت کم تھی، خواتین کو دنیا بھر میں رائٹ ٹو ووٹ، اڈلٹ سفریگیٹ کی موومنٹ کے بعد ارلی 20th سینچری میں ملا، پھر رائٹ ٹو کنٹیسٹ اس کے بعد ملا۔ تو آج ہم کم از کم پاکستان کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں رائٹ ٹو ووٹ ہے۔ لوگ جینڈر گیپ کی بھی بات کرتے ہیں الیکٹورل لسٹوں میں، لیکن وہ اگر جینڈر گیپ دیکھیں تو ہم سینسس کے فگرز میں بھی دیکھتے ہیں، اور اس میں مجھے مرحوم ڈاکٹر محبوب الحق کا ایک فقرہ یاد آ رہا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے رپورٹ بنائی تھی مسنگ ویمن آف ساؤتھ ایشیا، کیونکہ یہاں پہ فیمسائڈ بھی بہت ہے، اور جو ٹیکنالوجی آئی ہے اس کی وجہ سے میل چائلڈ کو پریفر کیا جاتا ہے، تو ہم نے اپنے خطے میں بہت سارے ایسی صورتحال بھی دیکھی کہ بچیوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو شاید تعداد بھی کم ہو، لیکن جو ہے اس کو ووٹ کا حق حاصل ہے، کنٹیسٹ کرنے کا بھی حق حاصل ہے، لیکن کنٹیسٹ کرنے کا حق حاصل ہونے کے ساتھ ہم نے افرمیٹیو ایکشنز بھی کیے کہ 5% ٹکٹ پارٹیاں دیں، جس حلقے میں 10% سے کم ویمن ٹرن آؤٹ ہو اس کا الیکشن بھی نلیفائی کریں۔ لیکن جب آپ عملی طور پہ جا کے پوچھتے ہیں تو خواتین اتنی صاحب حیثیت نہیں ہوتی انڈیپینڈنٹ اکنامکلی کہ وہ الیکشن لڑیں، انہیں پھر اپنی الیکشن کیمپین کے لیے وسائل کی تلاش، یہ اس میں ہمیں بہت انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یا تو ہم اکنامکلی افورڈیبل بنائیں کیمپینز کو، تو اس میں ان کی حصہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا ایک ٹرینڈ آیا ہے پاکستان میں کہ جینڈر لینس سے ایشوز کو ایڈریس کیا جانا شروع ہوا ہے، جو کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ ڈیسیژن میکنگ ٹیبلز پہ مثلا ایس سی سی پی نے فیصلہ کیا کہ بورڈز میں کم از کم ایک خاتون کا ہونا ضروری ہے، خواتین وائس چانسلر بھی ہیں، آل ویمن انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، لیکن جہاں تک ہمارے رویے ہیں وہ سوشلی ڈیمونائزنگ ہے۔ اس کے اوپر کام کرنے کے لیے جسے کہتے ہیں کہ آپ قانون بنا بھی دیں، لیکن جو سماج بنانا ہے، مثلا اسی خطے کی مثال لیں تو یہاں ستی بھی ایک زمانے میں رسم تھی، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں ایک خاتون پریزیڈنٹ بھی بنی، پرائم منسٹر بھی بنی، اور گریجولی وہ رسم ختم ہوتی چلی گئی۔ ہمارے ہاں بھی آنر کلنگ کی ایک بیماری موجود ہے، اس کے حوالے سے بھی دیکھیں ہم نے لیجسلیٹو لیپ لیا کہ خاندان معاف کر سکتے ہیں، لیکن ریاست کو بھی موقع دیا گیا کہ وہ بھی کیس میں فریق بن سکتی ہے، کیونکہ آفٹر آل زندگی سے جانے والے شہری تھے اس ملک کے۔ تو گننا چاہیں تو بہت کچھ گنا جا سکتا ہے۔ آج خواتین کئی کمپنیوں کو چلا رہی ہیں، بزنسز چلا رہی ہیں، جو انہرڈ تھا۔ مثلا میرے بچپن میں یہ تصور کرنا کہ خواتین ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بھی ہوں گی تو ہم تصور ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہر شعبے میں، مسلح افواج میں، عدلیہ میں،
ब्यूरोक्रेसी में शायद उतनी तादाद में नहीं है जिस तनासुब से होना चाहिए। तो बहुत कुछ करने की भी जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि वाकई पाकिस्तान की औरत भी 21वीं सदी में भरपूर अंदाज में और बाएतमाद अंदाज में पहुंचे। तो उसके लिए हमें उसकी एम्पावरमेंट, ऐसे एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और खसूसन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और जो तहफ़्फ़ुज़ का हिसार हमने कवानीन की सूरत में बनाया है, उसको एक लिव्ड सोशियोलॉजी में कन्वर्ट करना होगा। मैं चाहूंगा कि मैं तो बात इस हद तक करना थी, आगे गुफ्तगू को मुझे नहीं मालूम आपका फॉर्मेट क्या है कि हम उसमें सवाल जवाब करेंगे या। जी बिल्कुल, हम ऐसे करते होते हैं कि फॉर्मेट, सॉरी मैंने नहीं बताया शुरू में कि आप अपनी गुफ्तगू कर दीजिए और मैंने बाद में मुकम्मल अगर कर ली। साथ, अच्छा आपने मुकम्मल कर ली, तो हाँ। साथियों से जी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप अपना बेशक माइक और वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने आप को अनम्यूट करके, और कुछ भी आप उनसे पूछना चाहें तो अ, आप पूछ सकते हैं जी। जी सजाद, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जफर की तो बड़ी मैं ये तो मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कहने के लिए कुछ नहीं है। हाँ यकीनन हाँ बहुत कुछ होगा जी कहने को। मैं लेकिन जी शायद हम मैं कहिए जी। फॉर्मेट पहले बता देते तो लोग ज़हन हाँ, नहीं बना लेते। मालूम है, हाँ सही कह रहे हैं, मैं पहले बता देती तो जी। सही। मैं मेंटली फिगर प्रिपेयर। आउट करने की कोशिश कर रही थी कि मैं कहाँ बैठ के, मैं सामने बैठ के सुन रही थी लेकिन हाँ 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 अ, हाँ, जी हाँ सॉरी। मैं थैंक यू वेरी मच जफरुल्लाह खान साहब, आपका बहुत अच्छा, आपकी बातचीत। मैं बस ये सुन रही थी साथ साथ कवानीन के हवाले से जो आपने बात की कि काफी बन गए खवातीन के एम्पावरमेंट के लिए, चाहे वो अर्ली चाइल्ड मैरिज का हो, वो एक तो 29 वाला था, अभी दोबारा भी सूबे अपना अपना कर रहे हैं। और बहुत अच्छा है कि सिंध ने उम्र कम से कम लड़की लड़के की 18-18 साल रखी। हमारा बलूचिस्तान और पंजाब भी होपफुली कभी 16 से ऊपर लड़की को ले आएंगे, 18 साल हो जाए तो बहुत अच्छा है। और अक्सर जगहों पे केसेस भी हमें सुनने को मिलते हैं कि जहाँ किसी छोटी बच्ची की शादी हो रही थी तो रिश्तेदारों ने या किसी ना किसी ने फैमिली में रिपोर्ट किया। सो उस पे कुछ कुछ अमल दरामद नजर आता है। डोमेस्टिक वायलेंस पे भी अब कुछ कुछ सेंटर्स बन गए पंजाब में कम से कम, जहाँ पे वो आते हैं। हमारे जो क्राइसिस सेंटर्स हैं वो तो काफी हैं और वो इस्तेमाल भी हो रहे हैं। हरासमेंट वाला जो लॉ है उसकी पता नहीं, शायद मैं खुद इन्वॉल्व हूँ तो इसलिए मुझे लगता है कि वो वाला कानून शायद सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन 2010 में पास हुआ था और अभी पूरे पाकिस्तान में। सो थैंक यू वेरी मच कि आप साथ साथ पॉजिटिव एग्जांपल्स, कहाँ काम की जरूरत है उसका भी जिक्र किया और क्या अच्छा हो रहा है उसका भी जिक्र किया। तो बहुत बैलेंस्ड आपकी बातचीत, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम नेगेटिव चीजों को देखते रहते हैं और उस पर बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। सो आई वांटेड टू अप्रिशिएट दैट एंड एक्नॉलेज इट कि आपकी बहुत बैलेंस्ड बातचीत थी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बहुत शुक्रिया मरिया साहिबा। और यकीनन ये जो अच्छी सक्सेस स्टोरीज या कहानियां सुनाना है, ये भी जी एक तरगीब का हवाला होता है कि वरना बिल्कुल। तो हमारे यहाँ एक कल्चर है, कहा जाता है कि यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो जी छोटे बिल्कुल। छोटे उम्मीद के चराग हैं और हमने उसमें कुछ ना कुछ हासिल किया है। और मैं बिल्कुल जी। बल्कि सियासत के हवाले से दो, मेरा ज्यादा काम पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है। अभी पिछले दिनों विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस ने पूरे आइन को जेंडर लेंस से, कि उसकी लैंग्वेज को नाइस। हम इंक्लूसिव बनाएं। तो यकीनन जो नई पार्लियामेंट आएगी और अब जब इलेक्शन का मौसम आएगा, हमें सियासी जमातों से इसके ऊपर वादा भी लेना चाहिए और उन्हें ये काम करना भी चाहिए। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ कि जब एक पहली खातून पाकिस्तान में वजीर आजम बनी,
تو ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا نیٹ ورک بنایا. یہ الگ بات ہے کہ ہماری بیوروکریسی آج بھی ان کو ڈیسنٹ ویجز دینے اور ان کے سروس سٹرکچر کو ڈیموکریٹائز کرنے میں ریلکٹنٹ ہوتی ہے، لیکن وہ گاؤں گاؤں پہنچی. فرسٹ ویمن بینک بنا، جس سے اصولی طور پہ تو بہت قرضے دینے چاہیے تھے انٹرپرینوریل خواتین کو، لیکن آج ہم اسے پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. پھر اس سے ویمن پولیس کا بھی ایک کلچر آیا، جب تاکہ اس کے اپنے مسائل ہیں، شاید اس رفتار سے ہم اسے کر نہیں پائے انسٹیٹیوشنلائز. پھر دوسری بار جب یہ ہم نے سماجی تحفظ کا پروگرام بھی شروع کیا، یہ کہنے کو تو سماجی تحفظ کا پروگرام ہے، لیکن میں اسے انفیکٹ ویمن امپاورمنٹ کا پروگرام کہتا ہوں، کہ جب آپ کو بینیفیشری کا فوکل پوائنٹ ڈٹرمننٹ آپ ایک خاتون کو بناتے ہیں تو وہ ایک طرح سے اس کی تھوڑی سی سے کو انہینس کرتا ہے. پھر جب ہماری پہلی خاتون سپیکر بنی تو اس کے نتیجے میں ایک تو ویمن پارلیمنٹری کوکس بنا. ہماری سیاست بہت ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن اس نے بہت کنسنسس بلڈنگ میں رول پلے کیا اکراس دی پارٹی لائن آن ویمن ریلیٹڈ ایشوز. تو یہ بہت پازیٹیو رہا. اب بھی بہت کچھ یہ جو لیجسلیٹو انیشیٹو ہیں سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے ان کا ایک کنٹریبیوشن رہا. تو اچھی کہانیاں بھی ہائی لائٹ کرنی چاہیے، لیکن اس چیز کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی ہمیں بہت سفر آگے طے کرنا ہے. میرا خیال ہے کنیز فاطمہ صاحبہ نے جی ہاتھ کھڑا کیا کنیز ہے. فاطمہ کا، جی ہاں جی کنیز آپ انمیوٹ کیجئے. جی میم، السلام علیکم. وعلیکم اور السلام. بہت وعلیکم شکریہ السلام. ایچ آر ڈی این کا اور سر آپ کا کہ اتنا ہائیلی انفارمیٹیو سیشنز ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور ایز ریگارڈز یہ جینڈر ایکوالٹی اور پھر جینڈر بیسڈ وائلنس، تو ہم یہ سمجھتے ہیں جو سارے ہم ایکٹیوسٹ ہیں کہ ہمارا جو مشن ہے وہ صنفی برابری کی طرف قدم بڑھانے چاہیے ہیں. اور جب ہم جینڈر ایکوٹی اور ایکوالٹی کے مقاصد حاصل کر لیں گے تو ہم جینڈر بیسڈ وائلنس کو اوور کم کر لیں گے. لیکن اگر ہم ابھی میں کافی ڈونرز کا لٹریچر پڑھ رہی تھی کازز کے حوالے سے اور کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کے حوالے سے، تو میری نظر سے گزرا کہ وہاں پہ جتنے فیکٹرز تھے وہ سارے انڈر ڈیولپڈ آرتھوڈاکس اور ٹریڈیشنل پریکٹسز کو لے کر چلنے والے ممالک کے کازیٹیو فیکٹرز پہ بات کر رہے تھے. وہ کہیں بھی انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس جو کہ ویسٹ میں ہے، جہاں پہ ویمن کو ڈیسیژن میکنگ میں ایکوالٹی کا اسٹیچر وہاں پہ ہم سے کئی گنا بہتر ہے، اور جینڈر بیسڈ ہائر آرکیز بھی انہوں نے بڑی حد تک اوور کم کر لی ہیں، تو اس کا ذکر نہیں تھا. تو سر اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کائنڈلی آپ اس میں مجھ جیسے لرنرز کو ہماری نالج اور انفارمیشن میں آپ ہمیں گائیڈ کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. جب ہم جینڈر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ٹرانسجینڈرز کے رائٹس کے حوالے سے بھی ایک لیجسلیٹو سٹیپ لیا گیا، جس کو سکٹل کرنے کی بھی کوشش ہوئی. ایکویلٹی ہونی چاہیے، وائلنس کسی طبقے کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، اور یہ وائلنس اور یہ جو سارے ابیوزز ہیں وہ پاور ڈفرینشل کے کانسیپٹس کے ساتھ بھی بندھے ہوئے ہیں کہ اتھارٹی میں کون ہے، پاور میں کون ہے، اس کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا. یقیناً نالج کی جو اکانومی ہوتی ہے یا سوشیولوجی ہوتی ہے، جو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے. کیا ویسٹرن کنٹریز میں کوئی سوسائٹی، میں نے ایک دفعہ گلوبل ہیومن رائٹ انڈیکس بنانے کی کوشش کی 4 رپورٹوں کو دیکھ کے، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی ایک ہیومن رائٹس کی رپورٹ، کنٹری رپورٹ بناتا ہے. تو مجھے سوائے 2-4 چھوٹے جزیرے جہاں پہ قبائلی قسم کا نظام ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، ورنہ وائلنس، آربیٹریری ڈیٹینشنز، فریڈم آف ایکسپریشن کے سوال ہر ملک میں ملتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ چیزیں ہوں گی، مثلا بلیک لائفز میٹر ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھا،
وہ ایک صاحب جن کی گردن پہ کسی پولیس ٹارچر کی نشانی کے طور پہ اس نے کہا آئی کانٹ بریتھ. تو سوسائٹیز کو ایور ایوالونگ سینس میں ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے. وہاں پہ اگر ہوتا ہے تو ایک فرق ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جسٹس کا سسٹم موجود ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ اگر آپ کی حرمت پامال ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ وائلنس ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی جسٹس کا میکنزم اویلیبل ہوگا. سیکنڈلی ویسٹرن سوسائٹیز کو بھی میں وہی کہتا ہوں کہ گلاس کہیں بھرا ہوا ہے, کہیں آدھا ہے, کہیں تھوڑا سا کم ہے. مثلا ویجز کا جو ڈفرینشل ہے ویمن ورکرز اور میل ورکرز کا, وہ آپ کو کئی سوسائٹیز میں, ایون ہائیلی ڈیولپڈ سوسائٹیز میں بھی ملتا ہے. پھر ورک پلیس سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے علاوہ مثلا کئی آپ کے دفاتر ہیں جہاں چائلڈ کیئر سینٹر ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ نے بہت بعد میں بنایا ڈے کیئر سینٹر. اب یہ میٹرنٹی اور پیٹرنٹی لیو کو بھی ہم نے ابھی آ کے لیجسلیٹ کیا ہے. اور مجھے کل کوئی دوست بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے اپنے بچے کی پیدائش پہ چھٹی مانگی کہ بھئی مجھے بھی اب انٹائٹلڈ ہے, تو وہ دفتر میں بڑی اجنبی بات تھی, ورنہ تو یہ بات صرف خواتین کے حوالے سے, چھٹی کے حوالے سے سنی جاتی تھی. تو یہ چیزیں ایوالو کرنی ہے, ہر سوسائٹی کو ایوالو کرنا ہے. پرابلمس پھر بھی رہیں گے, آئی کین بیٹ آج سارے پرابلمس ہم سالو کر دیں تو نئے پرابلمس آ جائیں گے. مثلا ہمارے بچپن میں سائبر ہراسمنٹ نہیں تھا, آج آ گیا ہے نا. سائبر کرائمز کا نہیں تھا, صرف فزیکل ورلڈ میں کرائمز تھے. ہمارا پورا جو انفورسمنٹ کا جسٹس کا سسٹم تھا وہ ان کو ڈیل کرتا تھا. تو اب جوں جوں حقائق بدلتے جائیں گے ویسے ویسے صورتحال بھی بدلے گی. اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک بہتر سماج بنانا چاہتے ہیں, ایک ایسا سماج بنانا چاہتے ہیں یہ گورننس کا سٹرکچر, تو اس میں یہ ہے کہ ہم ایبل ٹو رسپونڈ ہوں, ہم اس کو چیلنجز کو میٹ کر سکیں. اور یہی ایک زندہ معاشروں کی پہچان ہے. جہاں قانون میں کوئی کمی ہے تو اس قانون کو حل کریں, جہاں ادارے جنہوں نے نافذ کرنا ہے ان میں کوئی کمزوری کوتاہی ہے اس کو دور کریں. لیکن آئی ایگری کہ جو نالج پروڈیوس ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے اور وہ کس علاقے کو, وہ تو ہمیں ایسے محاورے بھی ملتے ہیں کہ ہمیں نیٹیوز کو سیولائز کرنا ہے, ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا ہے, تو وہ ہوتا ہے. لیکن میں ہیونگ سیڈ دیٹ نو پیجوریٹو ایکسپلینیشن, ہر سوسائٹی کے مسائل ہیں اور ہر سوسائٹی کے لوگ جو اپنے حکمران چنتے ہیں ہمیں ان سے توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان مسائل کے حل کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور یہ جو ویمن کے ایشوز ہیں, ویمن اتنی بڑی تعداد میں ووٹر ہیں, الیکشن بھی لڑیں, ووٹ دیتے وقت وہ سوچیں دیکھیں کہ کون سی پارٹی انہیں بہتر ڈیل آفر کر رہی ہے, اور ان سے پوچھیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں اس پہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے, اور جو آپ کو بھلا لگے آپ اس کو اعتماد بھی دیجئے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کیجئے, مانیٹر بھی کیجئے. جی ویل سیٹ جی, بہت اچھا. اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ پورے پاکستان میں ہر شہری کو جو پولیٹیکل ایجوکیشن کی ضرورت ہے وہ تو ہے ہی, لیکن ہمیں خواتین کو مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ووٹ دینے کے لیے بھی نکلیں, پالیٹکس میں حصہ بھی لیں, خود بھی آگے آئیں, اور پھر وہ ایک آواز بن کر جس کو کہتے ہیں کہ اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے, میرا خیال یکجا ہوں گی تو حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. چیمہ صاحب بھی موجود ہیں, ان کا مائک انمیوٹ ہے اگر وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, اور سعدیہ سہر صاحبہ جی. جی السلام علیکم سر. جی سعدیہ, وعلیکم السلام. اچھا, تھینک یو ویری مچ جی, آئی ایم ریئلی ہائیلی امپریسڈ. آئی وش میں نے ذرا لیٹ جوائن کیا ہے. بڑی انفارمیٹیو یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, اور امپریس میں اس لیے ہوں کہ میں کم از کم اتنا وہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ ہاف کلاس فل, بلکہ فل سے بھی فل ہے جس طرح سے آپ نے یہ پریزنٹ کیا ہے.
दो तीन चीज़ें मैं पर्सनल एक एक्सपीरियंस था व्हेन वी इन 90s। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया एक्सटेंशन, ये जो वर्कर्स के लिए बात हम कर रहे थे, करिकुलम, फर्स्ट करिकुलम हमने प्रिपेयर किया FAO की मदद से, जिसमें ख्वातीन को एक्सटेंशन सर्विस के लिए एम्प्लॉय किया गया। तो ये 90s में जब हम कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये हेल्थ और एजुकेशन के अलावा ख्वातीन कहीं पे और दूसरे शोबे में नहीं इंडक्ट हो सकती। तो आज वो एक फुल फ्लैज एक्सटेंशन सर्विस रन हो रही है, विच इज़ ए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। दूसरी एग्जांपल मैं आपको ये देना चाहता हूँ, ये जिस तरह से आपने राइटली फरमाया कि आज अगर डंपर ख्वातीन सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी में जाएं तो वो चला रही हैं, तो ये बड़ी एक पॉजिटिव अचीवमेंट है। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज जेंडर एक्शन प्लान हमने प्रिपेयर किया है, जो कि मेरा ख्याल है आप तक ज़रूर पहुंचना चाहिए ये डॉक्यूमेंट भी, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी हम एज थर्ड पार्टी मॉनिटर के तौर पे काम कर रहे थे। तो जब हमने ये देखा कि ख्वातीन की इस 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम में बड़ी मिनिमल इन्वॉल्वमेंट थी, तो हमने बोर्ड को प्रेजेंट किया कि इसकी इन्वॉल्वमेंट को एनहांस करने के लिए, एंड आई एम प्लीज टू शेयर विद यू कि उस वक्त से लेके अभी तक वो 8,000 ख्वातीन को इस एक प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया गया है। उसमें से कुछ तो लंबे दौरानिए के लिए उनकी जॉब हुई है, और कुछ जो है ना वो शॉर्ट ड्यूरेशन की, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल है अब इसमें इन्वॉल्वमेंट। तो लास्ट सबमिशन मेरी ये है जी कि हम ये जितना काम कर रहे हैं ना, इससे ग्रासली अंडर रिपोर्टेड, और मैं इसको जरूर आपकी वसातत से ये कहूँगा, चूँकि आपका काफ़ी मुझे, जिस तरह से मैंने लास्ट में ज्वाइन किया है, जो डिस्कशन आप जिस फरमा रहे हैं, जिस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आती है, और उस रिपोर्ट में पाकिस्तान को अफगानिस्तान से थोड़ा सा बेहतर दिखाया जाता है दुनिया में। जो चीज़ें आपने प्रेजेंट की हैं, आई थिंक ये रिपोर्ट नहीं हो रही, और अगर ग्लोबल लेवल पे ये रिपोर्ट हो तो पाकिस्तान की, पिछले साल मैंने ज़रूर एक चैलेंज किया था, मैंने कहा जी कि आपके कौन से टूल्स टेक्निक्स हैं, कहते हैं जी पब्लिक सेक्टर को हम नहीं प्राइवेट को कर रहे हैं। तो प्राइवेट भी मैंने उनको हंड्रेड्स की एग्जांपल दी पाकिस्तान से। इस साल की रिपोर्ट थोड़ा सा बेहतर वो कर रही है, लेकिन मेरी हम्बल सबमिशन ये होगी कि अपने जो रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इनकरेज करें कि वो इस तरह की रिपोर्टिंग में हिस्सा लें, ताकि पाकिस्तान ज़रा अपनी पिक्चर इंटरनेशनली भी थोड़ी सी बेहतर आ सके। तो प्रोफाउंडली ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल टू HRDN ऑर्गेनाइजिंग दिस वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, और आपका जो टाइम है जी, इट्स वेरी वेरी वैल्यूएबल, एंड थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस। थैंक यू। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, गुड टू सी साहब। यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड और जो आपने बातें की मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, बल्कि अच्छी मिसाल दी आपने, जो थर्क कोल में खवातीन काम कर रही हैं। यहाँ आपके सुनने वालों या देखने वालों के लिए बड़ी हैरानी की खबर होगी कि पाकिस्तान में जो हाईएस्ट वोटर टर्न आउट था खवातीन का, वो दो देहाती अजला में था। मैं पंजाब में चकवाल और सिंध में जिस इलाके में खवातीन डंपर चला रही हैं। तो एक कनेक्शन भी है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल एक्शन के अंदर, और आई एग्री, हाईलाइट भी करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात की जरूर वजाहत कर दूं कि हमारे यहाँ जो अभी UPR की यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू हुआ, उसमें भी हमारा बचत इसलिए हो गई GSP+ में भी कि हमने लेजिस्लेटिव लीड्स लिए हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। वो बहुत एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है, लेकिन उससे जो इंस्टीट्यूशनल सोशियोलॉजी फ्लो करनी चाहिए, जितने वसाइल जेनरसली उसके लिए एलोकेट होने चाहिए, जितना हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन को मेटिकुलस बनाना है, उस पर भी काम करना हमें बहुत तवज्जो देने की जरूरत है।
اور یقیناً جو اچھی سٹوریاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور جہاں پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ توجہ مرکوز کروانی چاہیے۔ اور جی، اور ایک چیز میں ضرور سبمٹ کروں گا، یہ جو لیو کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے بتایا، میں ایچ آر کے ساتھ یہ مل کے گلوبل لیول پہ یہ لوکل کنڈیشن آف سروس میں وی گاٹ دوز انکلوڈیڈ ان آئی یو سی این کی جو لوکل کنڈیشن آف سروس ہے اس میں صحیح، گریٹ this is گریٹ۔ I think being taken positively by international organizations. Thank you. جی بہت شکریہ جی۔ علی خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی، آپ کا مائک ان میوٹ ہے علی صاحب۔ Sorry, Rabila, I've just joined. I was away, so you can continue, please. اوکے جی، تھینک یو۔ اچھا حلیم ان کا ایک کامنٹ ہے ظفر جی، اگر آپ اس کو دیکھ لیں۔ جی جی، وہ میں نے پڑھا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار دس کمپلیمنٹ، اینڈ آلسو اگر 5% کوٹا ہے تو اب رکھ تو دیا ہے، لیکن اس میں ہمیں اگلا جو مرحلہ طے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اب ہوتا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں وہ ان حلقوں میں سیٹیں دیتی ہیں جہاں انہیں کوئی اور امیدوار جس کے جیتنے کا امکان نہ ہو۔ اس کے اوپر بہت سوچا جاتا ہے کہ بھئی یا کیا ہم آل ویمن کنسٹیچوئنسی کی لاٹری نکالیں، وہ پھر مردوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ لیکن آئی وڈ سجیسٹ کہ پارٹیوں کو ایسے حلقوں میں ٹکٹ دینا چاہیے خواتین کو جہاں ان کے جیتنے کے امکان زیادہ ہوں۔ مثلا کراچی سے ایک بار جیتی خوش بخش شجاعت ایم کے ٹکٹ پہ، یا لاہور سے مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ 1-2 بار خواتین، یا لاڑکانہ سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ خواتین جیتیں۔ زیادہ ہونا چاہیے۔ اب جو ہماری جنرل سیٹس پہ خواتین آتی ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو وہ پیرافری سے آتی ہیں، کوئی ٹھٹھا سے آئی ہے، کوئی نواب شاہ سے آئی ہے، کوئی نارووال سے آئی ہے، کوئی جھنگ سے آئی ہے۔ لیکن جب ریزرو سیٹس ہے ہمارے پاس کوٹا تو وہ زیادہ پروونشل کیپٹلز اور میگا سٹیز سے آتی ہیں۔ تو ہمیں یعنی کہ ایک ونڈو دی گئی ہے، اس ونڈو کو ہم نے خواتین ایکٹیوسٹ کو اور جو لوگ خواتین کی پولیٹیکل امپاورمنٹ پہ کام کرتے ہیں انہیں پارٹیوں کو کنونس کرنا چاہیے۔ کنونس نہیں کر سکتے تو پریشرائز تو ایٹ لیسٹ کریں، یا اگر وہ پھر بھی نہیں سنتے تو ان کو کرٹیسائز بھی کریں کہ ٹوکنزم نہیں ہونا چاہیے، اس کو سبسٹینٹیو ریپریزنٹیشن میں کنورٹ ہونا چاہیے۔ جی بالکل، جی بالکل صحیح۔ جی اگر آپ میں سے کسی اور ساتھی کا کوئی پوائنٹ آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہو، کوئی کوشچن ہو یا کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہو تو وی آر کلوز ٹو اینڈ، may take 2 minutes اگر آپ میں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ایک اور تھا، ایک انمیوٹ تھی میرا خیال، ان کو ٹائم نہیں ملا۔ سعدیہ سہل، سعدیہ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میرا خیال ہے کہ جی اصل چلیں، میں دیکھیں ہے یہ بعض اوقات ٹیکنالوجی کے ساتھ کہ دوستی اور نیٹ کی یہ ڈیجیٹل انیکوالٹیز بھی بہت ایگزسٹ کرتی ہیں نا ہمارے ملک میں، اور ہم نے دیکھا کہ جب ہم آن لائن ایجوکیشن کی طرف گئے تو ایک جو کم وسائل والے ہاؤس ہولڈز تھے ان میں مشکلات آئیں۔ یہ ازیوم کرنا کہ ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہوگا، ہائی بینڈ وڈتھ کا انٹرنیٹ ایکسیس ہوگا، تو ہمارے یہاں ڈیجیٹل انیکوالٹیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ ایک اور پہلو جو کہ بڑا اچھا رہا، کووڈ نے سکھایا انسانیت کو ورک فرام ہوم کا، اس میں بہت ساری چیزیں خواتین کے حق میں جا سکتی ہیں۔ اب ہم اسموگ کی وجہ سے اسکول بند کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسکول تو بہت کم اسموگ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، بچے یہاں وکٹم ہو سکتے ہیں، لیکن ان فیکٹریوں کو بند ہونا چاہیے یا ٹرانسپورٹ کو۔ پھر دوسرا جو خواتین کے ٹرانسپورٹ کے، مثلا میں آپ کو بتاؤں 21ویں صدی کی خاتون کو پاکستان میں تعلیمی ادارے تک پہنچانے میں
वर्क पोजीशन पे, ये इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, इस्लामाबाद पाकिस्तान से 10 किलोमीटर दूर है। जो देहात में उस्तानी पहुंच नहीं पाती थी क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी मेन सड़क से उतर के, वहां पे चिंगची और मोटरसाइकिल ने वो एम्पावर किया है एजुकेशन के सेंस में। बच्चियों की उस्तानियां भी पहुंचती हैं, बच्चियां भी पहुंचती हैं। तो हमें करना ये चाहिए कि हमारे यहाँ ग्रैंड नैरेटिव में बात करने की बजाय अगर हम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को देखें और खुली आंख से देखें, तो वहाँ छोटी छोटी इनोवेशंस के साथ बहुत सारी स्ट्रगल्स हो रही हैं। सिविल सोसाइटी, अगरचे हम उसका अक्सर गला भी दबाते हैं, लेकिन उसके ऐसे इनिशिएटिव हैं जो आपको छोटे छोटे देहातों में रूरल वेमेन की एम्पावरमेंट के लिए नजर आएंगे। और बहुत सारे, मतलब इंसान खुश हो जाता है कि एटलीस्ट एफर्ट्स तो हो रहे हैं। उन एफर्ट्स को हाईलाइट भी करें, उनको स्केल अप भी करें, लेकिन इस चीज को अभी नजरअंदाज ना करें। हम 24 करोड़ का मुल्क है और अभी हमें बहुत काम करना है। बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जी। बिल्कुल दिल बड़ा खुश होता है जब हम बच्चियों को देखते हैं कि वो अब स्कूटीज पे और बाइक्स पे, मतलब मैंने कई घरों के अंदर जो डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं, उनको देखा कि वो बड़े मजे से ड्राइव करके जाती हैं और अपना काम करती हैं और फिर वापसी पे सौदा सौदा भी लाती हैं। और वो, मतलब शायद पहली दफा जब देखा या मैंने बात की तो मुझे डिफरेंट लगा, क्योंकि देखिए ना, हम ट्यून हो चुके हैं कि जी बाइक तो सिर्फ लड़के ने चलानी है। लेकिन जब उसको मैंने देखा तो उसने कहा कि नहीं जी, मैं आपके पास आके जो 20,000 लूंगी तो मैं बाइक पे जाके 6 घरों का काम करके 30-35 हजार रुपए कमा लूंगी। सो आई फेल्ट गुड। ये बार्गेन करने की जो स्किल्स बढ़ी हैं आजकल के बच्चों बच्चियों में स्पेशली, वो भी जी मेरा ख्याल है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और वो इस वजह से बढ़ी हैं कि उनका एक्सपोजर बढ़ा है। तो मोबिलिटी को हम देखें, चाहे वो गांव की सतह पर है। मैं बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब पहली मर्तबा एनआरएसपी में वन रूम वन टीचर स्कूल आईसीटी के इलाके में जब गई, तो मुझे खुद एक पुल के ऊपर से, रस्सी का पुल होता था और यूं पकड़ के ऊपर हाथ और नीचे, तो मैं यूं जाती थी और हमें पार करके जाना पड़ता था पानी के अंदर से। लेकिन अब अगर हम देखते हैं, उसी इलाके को देखें, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई स्कूल्स में, टीचर्स में, उनकी बातचीत में, उनकी ग्रूमिंग में, फैमिलीज में जो जी तब्दीलियां आई हैं। मतलब मैं बिल्कुल। तो पहले भी मैंने ये बात की थी और अभी दोबारा ऑन एयर ये बात करती हूँ कि आप जैसे लोग, वो तमाम मर्द जो कि इस मुआशरे का पॉजिटिव हिस्सा जो हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी तो, मैस्कुलिनिटी तो मेरे अंदर भी हो सकती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हम सब खवातीन इस वक्त जो आगे आई हैं, उसमें बहुत ज्यादा रोल घर के मर्द का भी है, चाहे वो बाप, भाई, बेटे और शौहर की शक्ल में है। और उन तमाम कुलीग्स का भी सपोर्ट है जो उन्होंने वो स्पेस दी जिसमें हमें अपने आप का इजहार करने का मौका भी मिला और हमें रहनुमाई भी मिली। और हमें बताया गया कि आपने इस तरह से इन चीजों में से, इन हालात में से गुजरना है और हिम्मत नहीं हारनी है। तो जो असल बात है वो ये है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है और हमें बस डटे रहना है। सो थैंक यू वेरी मच जफर। अगेन एक हौसला बढ़ा बहुत आपकी शुक्रिया, गुफ्तगू के बहुत साथ। शुक्रिया। और हमने कोशिश भी यही की इन 16 डेज के जो सीरीज है, वी आर सेलिब्रेटिंग, हम कम्युनिटी में जाके 5 तारीख को इंशाल्लाह हम जाएंगे कि हम खुशियों को सेलिब्रेट करें। क्योंकि ये भी इंस्पिरेशन मिलती है। आप जब देखते हैं, तो जैसे मैंने मलिहा को कहा कि जी मलिहा जी, आपको देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। मुझे बाकी इस तरह की खवातीन जो इस वक्त इस मकाम पे हैं, उनको देखकर बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि यार हम भी इनके फुट स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। सो ये सब है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम पार्टिसिपेंट्स का कि जिन्होंने हमें आज फिर ज्वाइन किया। और मलिहा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप रेगुलरली हम्म। हमारे साथ हैं। ये बताता है कि कितना पैशन है और कितनी कमिटमेंट है इस कॉज के साथ। तो इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जफर। एक और थैंक सेशन यू, के साथ थैंक यू। कोशिश होगी कि स्टे कल भी ब्लेस्ड। हम ऑनलाइन हो जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी।